السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 221 اور 222 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس حکم کی مزید تشریح یہ ہے: نمبر 1، ہندو، سکھ اور آتش پرست عورت سے نکاح درست نہیں۔ نمبر 2، اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی دیانتدار عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب اور تاکید موجود ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو اپنے بعد سے اہل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چل جائے کہ اس عقیدے سے اہل کتاب کی نہیں ہے تو اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ غرض ہر اس عورت سے نکاح ناجائز ہے جو مومن نہ ہو۔ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں ذات، نسل، رنگت وغیرہ کی قید نہیں لگائی بلکہ صرف ایماندار درست عقیدہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ وَلَأَمَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مسلمان لونڈی مشرک بیوی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔ آیت کے پچھلے سلسلے میں ایک مشرک عورت کا مسلم سے ناقابل نکاح ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک عورت میں خواہ تمام خوبیاں موجود ہو، اس میں ظاہری طور پر ہر طرح کی کشش موجود ہو، لیکن جب اس میں ایمان کی روشنی نہیں تو مسلمان کے لیے کوئی کشش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان عورت جسے خواہ آزادی جیسی نعمت میسر نہ ہو، اسے نکاح میں لانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک مشرک یا غیر مسلم عورت کی پسندگی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ وہ مالدار ہو، بہت سی جائیداد کی مالکہ ہو، حسین جمیل ہو، تعلیم یافتہ ہو، اعلی خاندان سے ہو، بہت سلجھی ہوئی ہو، لائق فائق نسوانیت کا ہر تقاضا پوری کرتی ہو۔ لیکن ایک ایماندار عورت کے سامنے اس مشرکہ کی یہ تمام خوبیاں بے معنی ہیں، جبکہ اس مشرکہ کی زندگی کی بنیادی اصول غلط ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک مومنہ لونڈی کو پسند نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا بدصورتی، غربت یا ان پڑھ اور باندھی ہونا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی لونڈی اپنی ایمان کی بدولت مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اس لیے نکاح کے لیے ایسی عورت کو ترجیح دینے کو حکم دیا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، البتہ غلام مسلمان مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بلا لگے۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کو اپنے حکم بتلاتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ کسی کافر یا مشرک عورت سے نکاح نہ کریں، خواہ وہ انہیں کتنی ہی پسند آتی ہو۔ اس ٹکڑے میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھی کافر مردوں کے نکاح میں ہرگز نہ دو جب تک کہ وہ کافر لوگ ایمان نہ لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر پہلے سے مسلمان ہے اور خدا نخواستہ بعد میں متردد ہو گیا تو مسلمان عورت اسی وقت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ جو نکاح ابھی تک صحیح تھا ٹوٹ جائے گا اور یہ عورت عدت پوری کر کے کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے اگر میاں بیوی پہلے سے کافر ہیں
اور عورت مسلمان ہو گئی تو اب نکاح کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ شوہر بھی اسلام قبول کر لے۔ یہاں بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ مشرک مرد خواہ تمہیں کتنا ہی پیارا لگے، کتنا ہی پسند آئے، ہر حالت میں اس غیر مسلم سے مسلمان غلام بہتر ہے، کیونکہ مشرک سے شادی کے جو اور نتائج نکلتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ مشرک مرد عقائد و اعمال کی نہایت بری تعلیم دیں گے اور تمہیں دوزخ کی آگ میں جھونکنے کا سبب بنیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور تجھ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ وہ گندگی ہے سو تم عورتوں سے حیض کے وقت الگ رہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف تو مجوسی اور یہودی حیض کے زمانے میں عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی ناپاک سمجھتے تھے۔ بعض لوگ اس زمانے میں عورت کو گھر میں رہنا بھی جائز نہ سمجھتے تھے۔ ہندو آج بھی ایام حیض میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے۔ دوسری طرف عیسائی عین حیض کے ایام میں ہم بستر ہونے سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط کو برا بتلایا اور فرمایا، نہ تو اس قدر نفرت ضروری ہے کہ عورت کو اس کے گھر میں نہ رہنے دیا جائے اور اس کے ہاتھ کا کھانا نہ پاک سمجھ لیا جائے، اور نہ اس قدر لاپرواہی کرنی چاہیے کہ مجامت سے بھی پرہیز نہ کی جائے، بلکہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اس حالت میں مجامت نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا سب درست ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہوں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پچھلے سبق میں قرآن مجید نے حیض کو گندگی اور نجاست قرار دیا تھا۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب یہ گندا خون آنا بند ہو جائے اور عورت غسل کر لے تو پھر اس سے اختلاط جنسی کی اجازت ہے۔ یہ جائز فعل فطری اور جائز طریقے سے ہونا چاہیے، غیر فطری طریقے سے نہیں۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں جنسی کشش رکھی ہے، اور جنسی عمل سے اگرچہ طبی لذت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن یہ لذت ہی آخری مقصد نہیں ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقصد اور نتیجہ حصول اولاد ہے۔ اسے فراموش کر کے اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے لذت حاصل کرنا چاہے تو وہ بالکل ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے عذاب سے غرق کر دیا اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر انسان دوبارہ اس گناہ کا مرتکب ہوگا تو اس پر پھر وہی عذاب آ سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی پچھلی غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، ان پر نادم ہوتے ہیں اور آئندہ اس غلطی کا مرتکب ہونے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص ماضی میں اس گناہ میں مبتلا رہا ہو تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکی اور طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔